بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ معاملہ آپ نے آج میڈیا پر دیکھا ہے، یہ سندھ میں دادو میں لاڑکانہ میں تو خاص طور پر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر بہت ڈسکس ہو رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے مزار کو، اس کے احاطے کو بند کر دیا گیا۔ آج معاملہ یہ تھا کہ ام رباب وہاں پہنچ کر دھرنا دینا چاہتی تھیں، احتجاج کرنا چاہتی تھیں اور ایک جلوس کے ساتھ وہاں آئی تھیں وہ، اور وہاں وہ انصاف کی دہائی دینا چاہتی تھیں۔ ام رباب جب وہاں پہنچی ایک جلوس کے ساتھ تو مزار کی انتظامیہ نے اسے بند کر دیا۔ مزار کی انتظامیہ نے کہا کہ یہ جو مزار ہے یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور اس پرائیویٹ پراپرٹی پر ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے، تو ہم نے اسے بند کر دیا ہے۔ انہوں نے پولیس سے درخواست کی کہ آپ سیکیورٹی خدشات ہیں تو ان سیکیورٹی خدشات کی بنا پہ ہمیں سیکیورٹی دیں، تو پولیس بھی کافی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھی۔ یہ وہ صورتحال ہے جو وہاں پیش آئی۔ ام رباب آئیں، ام رباب نے آ کر وہاں پر تقریر کی، لوگوں کو مخاطب کیا، ان کے ساتھ ایک جلوس تھا، ان سے بات کی اور مزار کے اندر جانے کی کوشش کی، انتظامیہ نے روک دیا، پولیس نے ان سے بات کی۔ ام رباب کا کہنا تھا کہ میں یہاں شہید کے مزار پہ، شہیدوں کے مزار پہ انصاف مانگنے آئی ہوں، اپنی دہائی دینے آئی ہوں، میرے دادا شہید ہیں، میرے والد شہید ہیں، میرے چچا شہید ہیں، ان شہیدوں کا انصاف مانگنے، ان کے قاتلوں کی گرفتاری کی دہائی لے کر میں یہاں پر آئی ہوں شہیدوں کے مزار پر۔ لیکن مجھے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان قاتلوں کی سرپرستی کرتے ہوئے روک رہی ہے، یہ ام رباب نے وہاں بتایا۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، ام رباب کا یہ کیس کیا ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میں اس لیے واقف ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، اس ناچیز کی پیدائش کوٹری انٹیریئر سندھ کی ہے۔ میہڑ سے تعلق ہے ام رباب کا، یہ میہڑ کے ایک عام سے خاندان کی، جو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میہڑ میں جو چھوٹا سا ایک تعلقہ ہے ضلع دادو کا، اور جس کی آبادی کچھ 4,70,000 کے قریب ہے، وہاں کے ایک عام سے تھوڑے سے بہتر خاندان کی ایک لڑکی ہے۔ یہ اس چھوٹے سے علاقے میں ہوتے ہوئے بھی پڑھا لکھا خاندان ہے۔ ام رباب خود اس وقت لاء کی اسٹوڈنٹ ہے، 3rd ایئر کی، اور یہ 21 سال کی ایک لڑکی ہے۔ اس کے والد کا، دادا کا، چچا کا قتل کیا گیا 2018 جنوری میں۔ یہ جو لوگ تھے، یہ وہاں کی سیاست میں جس طرح سے ایک عام آدمی پہ ظلم ہوتا ہے، جس طرح سے ایک عام آدمی کو دبایا جاتا ہے، جس طرح سے اس کی آواز بلند نہیں ہونے دی جاتی، اس کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے تھے۔ وہاں جس طرح کا وڈیرا شاہی نظام ہے، اس وڈیرانہ، جاگیردارانہ، ظالمانہ نظام کے خلاف یہ لوگ اپنی آواز بلند کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے ایک تمندار کاؤنسل بنائی کہ یہ کاؤنسل ایک عام آدمی کو جو انصاف کی فراہمی ہے اس میں مدد کرے، یہ پولیس تک ایکسس میں اس کی مدد کرے، جسٹس تک ایکسس میں اس کی مدد کرے، ان ظالموں کے خلاف آواز بننے میں ایک عام آدمی کی مدد کرے۔ انٹیریئر سندھ میں یہ بہت رواج ہے۔ یہ جو وڈیرے ہیں، ان کے طریقے سے، ان کے ظلم سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں۔ میں ایسی بہت کہانیاں اس خطے سے تعلق رکھنے کی بنا پر، اور اس خطے میں اب بھی بہت اچھے صحافیوں سے بہت اچھی اور ڈائریکٹ دوستی ہونے کی بنا پر میں یہ سب چیزیں جانتا ہوں۔ یہ آئے روز ہمارے سامنے کہانیاں آتی ہیں، ان میں یہ اتنی ہیں کہ ہم ان میں سے تمام کہانیوں کو آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر پاتے۔ اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ جو جاگیردار، یہ جو وڈیرے، یہ جو ظالم ہیں، یہ حکمران جماعت کے ساتھ ہیں۔ یہ ووٹ کی طاقت، بھٹو کا نام استعمال کرتے ہوئے ایوان تک پہنچ جاتے ہیں، پولیس ان کی جیب میں، سسٹم ان کی جیب میں، غنڈے علاقے کے ان کی جیب میں، اور اس کے بعد ہر شخص کی گردن ان کے ہاتھ میں۔ یہ اس علاقے کی ایک عام صورتحال ہے۔ تو میہڑ میں یہ جو سردار خان چانڈیو ہے، برہان چانڈیو ہے، یہ اسی طرح کے وڈیرے ہیں، یہ دونوں MPA ہیں۔ ان لوگوں نے، میں آپ کو سندھی اخبار کاوش کا ایک کلپ دکھا رہا ہوں، BBC نے انٹرویو کیا تھا ام رباب چانڈیو کا، اور سندھی اخبار کاوش نے یہ خبر لکھی اور اس خبر میں بتایا کہ کس طرح سے یہ قتل کیا گیا۔ ایک موقع پر ام رباب کے ان بڑوں کو سردار خان چانڈیو نے اپنی لینڈ کروزر کا شیشہ نیچے کر کے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایسے انجام تک پہنچاؤ کہ کوئی اور اس طرح کی آواز بلند کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور پھر ان کے حکم پر آپ لاڑکانہ میں کسی بھی صحافی سے پوچھ لیں، دادو میں کسی صحافی سے پوچھ لیں، میہڑ میں اگر آپ کو
ایکسس ہو تو آپ پوچھ لیں. سندھ میں, انٹیریئر سندھ میں اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں, آپ کو ان کے طریقہ واردات کا علم ہو جائے گا. یہ طریقہ واردات عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کوئی ڈھکے چھپے انداز میں کس طرح سے اپنا کام نکالتا ہے. یہ لوگ کھلم کھلا غنڈہ گردی کرتے ہیں. یہ سیدھا سیدھا جس طرح ہم انڈین فلموں میں دیکھتے ہیں, ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی طاقتور کسی مظلوم کو کس طرح سے اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہے, پورے سسٹم کو اپنی جیب میں ڈالتا ہے, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے اور پھینک دیتا ہے, یہ اسی طرح کے لوگ ہیں. قتل ہوا ام رباب کے بڑوں کا, اور جو قتل کو ایگزیکیوٹ کرنے والے لوگ تھے وہ مرکزی ملزم تھے. سردار خان چانڈیو, برہان چانڈیو اس ایف آئی آر میں نامزد تھے, اور ان کے گھروں پر ابھی جب چھاپے پڑے ہیں تو پولیس نے ان کو اطلاع دے دی. یہ ریسنٹ ہوا ہے, پولیس نے ان کو اطلاع دی. پولیس کے بڑوں نے ڈرامہ یہ کیا کہ ہم نے 4 SHOs معطل کر دیے ہیں جنہوں نے ان چانڈیوز کو اطلاع دی, اور یہ اپنے گھروں سے بھاگ گئے. یہ اپنے گھروں سے MPs, سٹنگ MPs بھاگ گئے, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ حکومت سندھ کے وزراء بیٹھے ہوئے تھے. نثار کھوڑو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد سہیل انور سیال ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی عام صحافی بات کرے کہ ام رباب کے تحریر قتل کیس میں آپ کیا کہتے ہیں, کیا یہ ظلم ہوا ہے, آپ کی جماعت کے MPs پر الزام ہے, وہ نامزد ہیں, تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم سب جوڈس میٹر پر بات نہیں کر سکتے, یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. لیکن وہی لوگ جو سب جوڈس کیس میں نامزد ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ قاتل کا, مبینہ قاتل کا ساتھ دیتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ کو پارٹی بنے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عام طریقہ ہے کسی بھی معاملے میں. تو اس معاملے میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے. جو وہ افراد جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا انہیں بھگا دیا گیا ہے. یہ چانڈیو بلوچ ہیں, بلوچستان میں اپنے دوستوں کی جانب, اور اب پولیس نے کچھ برائے نام کاغذی کارروائی کرتے ہوئے ٹیم روانہ کی ہے بلوچستان, کیونکہ سپریم کورٹ نے جو ہے ان کو اسکریو اپ کیا, ان کو ٹائٹ کیا پولیس کو. پولیس نے کچھ کارروائی اس کے بعد کی اور یہ لوگ بلوچستان فرار ہو گئے. وہاں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے واپے مارے گئے ہیں. یہ معاملہ آپ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایڈیشنل آئی جی سکھر سے کہا گیا کہ آپ اس کیس کو دیکھیے, اس کی سربراہی کیجئے. تو ایڈیشنل آئی جی سکھر نے ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور بہانہ یہ بنایا کہ میں کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے معاملات دیکھ رہا ہوں, ان کے خلاف آپریشن کی نگرانی کر رہا ہوں, میں اس کیس میں وقت نہیں دے سکوں گا. اس ایڈیشنل آئی جی کے لیے ڈاکو زیادہ امپورٹنٹ ہیں, 3 قتل امپورٹنٹ نہیں ہیں. یہ ہے ان لوگوں کی طاقت کا حال. اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب وہ لوگ جو بلوچستان فرار ہو گئے ہیں ان کے معاملے میں اس وقت پولیس سیدھا سیدھا ڈرامہ کر رہی ہے. ام رباب جو ہے وہ یہ سوال کر رہی ہے کہ نثار کھوڑو جس نے بھٹو کے قتل کے موقع پر مٹھائیاں بانٹی تھیں, آج وہ بھٹو کے مزار کا رکھوالا بنا ہوا ہے اور پولیس اور انتظامیہ کو حکم دے رہا ہے کہ ہمیں یہاں نہ آنے دیا جائے. یہ ام رباب وہی ہے جو ننگے پیر عدالت گئی تھی کہ اس کا معاملہ نوٹس ہو. یہ وہی ہے جو چیف جسٹس ثاقب نثار کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی کہ اس کی آواز سنی جائے. چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ 2 مہینے میں فیصلہ سنا دیا جائے گا. جنوری 2018 سے یہ لوگ انصاف کے لیے شہر شہر, گاؤں گاؤں, تعلقہ در بدر گھوم رہے ہیں, ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے. اب اس کیس میں ایک انصاف چاہیے پورے پاکستان کو, ایک انصاف ام رباب کو چاہیے, ایک انصاف پورے پاکستان کو چاہیے. وہ انصاف حکومت سندھ سے چاہیے, پاکستان پیپلز پارٹی سے چاہیے, پاکستان مسلم لیگ نون سے چاہیے. ایک عام آدمی یہ پوچھ رہا ہے کہ جب صفدر عوان مزار قائد پر کھڑا ہو کر ووٹ کو عزت دو کہے گا تو یہ احتجاج ہے. یہ بابا قوم کے مزار پر احتجاج ان کی نظر میں جائز ہے, حالانکہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. لیکن جب ام رباب بھٹو کے مزار پر جانا چاہے گی تو اسے بند کر دیا جائے گا. بھٹو کی عزت اس ملک میں بابا قوم سے زیادہ ہے. بھٹو کے لیے پولیس کھڑی ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی کہ بھٹو کے مزار پر احتجاج نہیں ہو سکتا, لیکن بابا قوم کے مزار پر احتجاج ہوگا اور اس کی بے حرمتی کی جائے گی تو صفدر عوان کے معاملے پر کوئی بات نہیں کرے گا, قانون کی خلاف ورزی پر کوئی بات نہیں کرے گا. اس ملک میں بھٹو کے سگے موجود ہیں, نواز شریف کے سگے موجود ہیں, جو آج ٹویٹر پہ پوچھ رہا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی کے کیس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے تحقیقات کا کہا تھا, اس تحقیقات کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ تو یوں معاملہ حل ہونا چاہیے تھا, اب تک نتیجہ کیوں نہیں آیا؟ یہ نواز شریف کا سوال ہے.
لیکن بابائے قوم کا سگا کوئی نہیں ہے. نواز شریف کے سگے موجود ہیں اس ملک میں, بھٹو کے سگے موجود ہیں, لیکن بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا سگا کوئی نہیں ہے. اس بات کا بھی اس قوم کو انصاف چاہیے, رباب کے معاملے کا بھی اس قوم کو انصاف چاہیے. I'll keep on following this, اور میں آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کروں گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.